دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس فیم ہے، پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت بڑا بنگلہ ہے، یو ہیو اے گڈ سوشل سرکل، پھر آپ لوگوں میں بہت مشہور ہیں، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اچھے سے ملتے ہیں، آپ کے رشتے بہت اچھے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون ہے، یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے یا راضی ہے، یہ سائن نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کا دینا یا کسی چیز کا روک لینا، خدا کا آپ کو کچھ دینا یا اس چیز کو روک لینا، یہ اس کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ دیٹ از ناٹ دا سائن، دیٹ از ناٹ دا پیرامیٹر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ کافروں کو پتہ نہیں کن کن کو وہ دے رہا ہے جو اس کو مانتے تک نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اس کو مانتے تک نہیں ہیں، یہ تو وہ ان کو بھی دے رہا ہے اور آپ سے زیادہ دیا ہے۔ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، تو یہ گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گارنٹی ہے، ایک چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اور وہ ہمیں پڑھائی بھی گئی تھی شروع سے، لیکن شاید ہم فوکس نہیں کر پائے، ہم ادھر ادھر ڈائریکٹ ہو گئے اور لوگوں نے کچھ ہمیں دھوکے میں رکھا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ ہم سے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کرواتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، ہم لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں ان کی یہی چیزیں دیکھ کے۔ صرف ایک گارنٹی ہے، صرف ایک آپ کے پاس ایسا انسٹرومنٹ ہے، صرف ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو گارنٹی مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے آپ کی نیت۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کسی کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کسی کے لیے بھی، اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ اس میں چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ ایک گڈ کاز کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کوئی اپنا مقصد ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا ہے؟ کسی کو عزت دلوانی ہے؟ کسی کو نیچا دکھانا ہے؟ کسی کو نیچے گرانا ہے؟ کسی کو پیچھے کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے پیچھے؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ یو ہیو اونلی دیٹ ون گارنٹی آپ کی زندگی میں، یہی آپ کو بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی، کیونکہ پھر وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی نا، آپ چیزیں کریں گے، آپ کے پاس یہ چیزیں نہ بھی ہوں جو میں نے بتایا، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، رشتے، بچے، فیم، یہ سب کچھ نہیں بھی ہوگا، لیکن اگر آپ کی ہر چیز میں نیت اچھی ہے نا، آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو اپنی طرف بلائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ توفیق دے گا جو دنیا کی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی، اگر اللہ کسی کو کوئی توفیق دے سکتا ہے نا، تو وہ ہے سجدے کی توفیق، خود کو یاد کرنے کی توفیق، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو پھر اپنی طرف بلائے گا اور آپ اس کے پاس جانا شروع کر دیں گے، کچھ اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، کچھ اس کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں خدا تک جانے کا، صرف کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، عبادت طریقہ نہیں ہے صرف، مقصد ہے اس کو یاد رکھنا، اس کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس کرنا۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو بندہ اس کے قریب نہیں ہے، جس کو اس نے اب توفیق نہیں دی ہوئی یہ چیز کی کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے، وہ سجدے کی توفیق یا اپنے پاس آنے کی، تو سمجھ لیں گے کہیں پہ کوئی چیز مسنگ ہے، اس کو لگ رہا ہوگا، آپ بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے انسپائر ہو جائیں، بٹ دیٹ از ناٹ اے پیرامیٹر، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا آپ کو کچھ دینا یا روک لینا، یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے یا آپ سے ناراض ہے، یہ تو وہ سب کے لیے کرتا ہے، اور وہ اتنی اس کی چھوٹی ذات بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ ہاتھ کھینچے گا، ان چیزوں کا تو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ کو دینے کا، اور وہ وعدے اس سے مکرتا نہیں ہے، وعدے کے خلاف نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا، قانون قدرت ہے، آٹو پہ لگا ہوا ہے ہر چیز۔ لیکن جو آپ کا ایک، آپ کے جو کنٹرول میں چیز ہے، آپ کی نیت، اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، اس پہ وہ پھر آپ کو رسپونڈ کرے گا۔ ہمیشہ زندگی میں اپنی نیت اچھی رکھیں، آپ کا نقصان بھی نظر آ رہا ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ میری فیور میں چیز نہیں ہے، تب بھی آپ اس کو بھلی نیت سے کریں گے تو آپ، یو ول بی ونڈرڈ، یو ول بی سرپرائزڈ کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ پھر وہ آپ، اس کی والی وہ بات پوری ہوگی جو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ وہ اس نیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے کسی کے لیے، اپنے لیے کی تھی، اور کسی کے بھلا آپ نے چاہا تھا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔